اسناد خبری، اسناد خبری کے احوال حالتیں بیان کر رہے ہیں. پہلا جو باب ہے وہ اسناد خبری کے احوال، یہ والا بیان ہے. اور اس کے اندر وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. دیکھیے، مخبر یعنی خبر دینے والا. خبر انسان کسی کو دے رہا ہے، اس خبر دینے والے کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے سے یا تو سامنے والے کو کسی چیز کا علم بتانا مقصود ہوگا. علم بتانا مقصود ہوگا کہ وہ جانتا ہی نہیں اس چیز کے بارے میں، اسے اگر کوئی بات پہنچائیں گے تو حکم کا فائدہ ہوا. جیسے کہ سامنے والا جانتا نہیں ہے کہ زید کے آنے یا نہ آنے کے بارے میں، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا جا زیدن، زید آیا، تو یہاں پر مخبر کا مقصد فائدہ مخاطب کو یہ ہے کہ حکم کا فائدہ پہنچایا جائے، کہ ایک چیز کا فائدہ پہنچایا، کیا زید کے آنے کا فائدہ پہنچایا جائے. تو یہ جو ہے ہم نے فائدہ پہنچایا سامنے والے کو، زید کے آنے کی خبر دی، اس کو علم ہوا، تو اس کو ہم کہیں گے فائدہ خبر. اس کو کہیں گے فائدہ خبر. اور ایک وہ انسان ہے جو مخاطب تو ہمارا سامنے والا جانتا ہی ہے، لیکن اسے ہم پھر بھی بتا رہے ہیں. یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ مخاطب کو جان لے کہ تمہارا جو علم ہے، وہ تمہاری جو بات معلوم ہے، وہ مجھے بھی معلوم، متکلم کو بھی معلوم ہے. اس کو بولیں گے لازم فائدہ خبر. جیسے کہ ایک انسان امتحان میں پاس ہوگی اچھے نمبر سے، وہ سامنے والا تو جانتا ہی ہے میں پاس ہوا ہوں، اور اس نے اس کو خبر بھی دی ہوگی، کچھ نہیں ہے، خبر نہیں دی ہے. سامنے والے نے کہا وہ پوزیشن میں پاس ہوا، جب وہ اپنا پاس ہوا اسے تو معلوم ہے. لیکن متکلم کیا کہہ رہا ہے؟ انتا فزتا بالامتحان من المرتبہ الاولی، آپ امتحان میں پہلے نمبر سے پاس ہوئے ہیں. تو یہاں پر نہ تو فائدہ خبر ہے، سامنے والے کو بتانا مقصود نہیں، کسی حکم کی خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ مقصود ہے کہ جس چیز کا علم تمہیں ہے اسے مجھے بھی علم ہے، اس چیز کو کہیں گے لازم فائدہ خبر. تو دو قسمیں نکلی، فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر. مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے سے مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ دینا مقصود ہو تو اس کو کہیں گے فائدہ خبر. اور اگر اس بات کا علم ہو کہ وہ متکلم بھی اس چیز کو جانتا ہے، جو جس چیز کو مخاطب جان رہا ہے، تو اس چیز کو کہیں گے لازم فائدہ. لا شک ان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب اما الحکم او کونه عالما به ويسمى الاول فائدۃ الخبر والثانی لازمها. بلا شک و شبہ یقیناً مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ دینا ہو. اما الحکم، یا تو کس کا حکم کا فائدہ دینا ہوگا، او کونه عالما به، یا اس بات کا فائدہ دینا ہوگا کہ وہ متکلم، عالمن ای المتکلم، متکلم بھی اس چیز کو جاننے والا ہے. تو وہ یسمى الاول فائدۃ الخبر، پہلے کا نام فائدہ خبر رکھتے ہیں، والثانی لازمہ، دوسری کا نام لازم فائدہ خبر رکھا جاتا ہے. ہو گیا؟ وہ تو جانتا ہی مخاطب والا، متکلم میں بھی جانتا ہوں، ہاں. خبر دینے والا بھی اس چیز کو جانتا ہے. اب یہاں سے کہہ رہے ہیں، ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی عالم بھی ہوتا ہے، یعنی جانتا بھی ہے. لازم فائدہ خبر اور فائدہ خبر کو جانتے ہیں، دونوں جانتے ہیں. لازم فائدہ خبر بھی، فائدہ خبر بھی. ان چیزوں کو جاننے والے کو جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، اور پھر اسے جو ہے کلام کیا جاتا ہے اس سے. اور کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے کلام کرنے کا، کوئی نہ کوئی خبر لانے کا کوئی نہ مقصد ہے. جیسے کہ ایک انسان عالم ہے اور عالم کے مطابق اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، تو اب اس کو جو ہے کوئی کلام ایسا پیش کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر مقصد نہ تو یہ فائدہ خبر ہے، نہ لازم فائدہ خبر ہے. فائدہ خبر کا مطلب یہ کہ مخاطب کو کسی چیز کا علم بتانا، یہ بھی مقصد نہیں ہے. لازم فائدہ خبر کے متکلم بھی اس چیز کو جانتا ہے، یہ بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کہ ایک انسان عالم ہے، ان چیزوں کو جان رہا ہے،
اور اس کو جاننے والے کو جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ جاری نہیں ہے، علم کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ وہ علم کے تقاضے کے مطابق یہ تھا کہ اگر اس کے والدین ہیں تو والدین کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، والدین کو نافرمانی یعنی گالی دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ لصاب بھی ابھی اپنے والدین کو گالی، باپ کو گالی دینے والے کو کوئی کیا کہے؟ ہوا ابو کا، کیا کہے؟ وہ تیرے والد ہیں۔ اب یہاں ہوا ابو کا جو سامنے والا جو بول رہا ہے، اس کسی کو نہ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ تیرے باپ ہیں، اور نہ یہ بتانا والا مقصود ہے، نہ یہ بتانا مقصود ہے کہ متکلم بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ وہ تیرے باپ ہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ مخاطب کو ایک زجر و ملامت بھی کرنا مقصود ہے، کہیں تو اس کے اندر کہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، وہ تیرے باپ ہیں، تنبیہ کر رہا ہے اس بات پر، مطلب اور تاکہ اس کے ذہن میں ملامت کے طور پر ڈانٹنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے نہ لازم فائدہ خبر ہے نہ فائدہ خبر ہے اس کے اندر، بلکہ کیا ہوا؟ عالم جو تھا، عالم کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہا تھا، اسے جاہل کے درجے میں اتار کر کے اس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ کہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید وہ اس بات سے سدھر جائے۔ اس کو یہاں کہہ رہے ہیں تقبیحا لحالی، اس کو غیرت دلانے کے لیے، اور اس کی حالت پر کیا ہے؟ اس کی حالت کو برا سمجھتے ہوئے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ وقد ينزل العالم بهما منزلۃ الجاہل عدم جریہ علی الموجب العلمی، اور کبھی کبھی ان دونوں کے جاننے والے کو، ان دونوں کون؟ فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر کے جاننے والے کو جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، لعدم جری، اس کے عمل جاری نہ ہونے کے سبب، کس پہ؟ علی موجب العلم، علم کے تقاضوں پر، یہ لفظ ترجمہ ہو، علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کے سبب، علم کے اعلی موجب اعلی جری اے اعلی مشی، لعدم مشی العلم، علم کے تقاضوں پر نہ چلنے کے سبب، یعنی علم کے تقاضوں پر، علم پر عمل نہ کرنے کے سبب جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، تو اس سے پھر کلام کیا جاتا ہے کس طور پر؟ جیسے کہا جائے لصاب بھی ابھی اپنے باپ کو گالی دینے والے کو کہیں ہوا ابو کا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ فَيَنبَغِي أَن يُخْتَصَرَ مِنَ التَّرْكِيبِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، یہ مثال یہاں اس میں نہیں ہے لیکن حاشی میں یہ مثال ہے۔ لصاب بھی ابھی جیسے اپنے باپ کو گالی دینے والے کو کہا جائے ہوا ابو کا، وہ تیرے والد۔ تو اب کوئی جو انسان جو ہے لازم فائدہ خبر بھی نہ ہو، فائدہ خبر بھی نہ ہو، تو اپنے علم کے مطابق جاری نہ ہو، تو اب مناسب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی انسان خالی الذہن ہے تو ایسی صورت میں ضرورت کی مقدار جو ہے ترکیب پر اختصار کیا جائے، ضرورت جتنے کلام سے ہو سکتی ہے کلام اتنا ہی اختصاری طور پر پیش کیا جائے۔ ان یختصر من الترکیب علی قدر الحاجت، ضرورت کی مقدار میں ترکیب پر اکتفا کیا جائے۔ ترکیب سمجھے؟ ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کلام لائیں گے تو کلام کے اندر لمبا کلام لائیں گے تو ترکیب بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی، چھوٹا کلام لائیں گے تو ترکیب بھی کم ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ترکیب پر اختصار کیا جائے، ضرورت کی مقدار پر کیا ہے؟ ترکیب پر اختصار کیا جائے۔ اب اگر مخاطب خالی الذہن ہے تو آپ اس کے لیے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کیا لائیں؟ لمبا کلام لائیں، تب اس کے اندر تاکیدیں لائیں۔ خالی الذہن ہے اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو کسی چیز کی خبر دے دیں۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر تو مناسب یہ ہے کہ ضرورت کی مقدار کیا ہے؟ ترکیبوں سے اختصار کیا، ترکیبوں سے کیا کر لیا جائے؟ کلام کو چھوٹا کر لیا جائے۔ نہیں، یہ تو وہ مثال الگ ہو گئی۔ فَيَنبَغِي أَن يَخْتَصِرَ مِنَ التَّرْكِيبِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، تو مناسب یہ ہے کہ اگر ان دونوں کا بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ الگ چیز بیان کر رہا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر کیا ہے؟ ترکیبوں پر اکتفا کیا جائے، ضرورت جیسی ہو ویسے ہی کلام کو لایا جائے۔ نہیں، تینوں کا نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ خالی الذہن ہے انسان، بالکل کسی چیز کا ہے اسے علم نہیں ہے، اور نہ وہ تردد میں ہے، نہ وہ انکار کر رہا ہے،
تو آپ کے سامنے صرف یہی ہے ضرورت مقدار پر کلام کریں کہ زید کو آنے کا علم ہے، آپ یہ بتا دیں جا زید. جبکہ مقصود خبر سے مخاطب کو فائدہ مقصود ہو. کیا ہو؟ جبکہ مقصود جو ہو مخاطب کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو خبر کے ذریعے سے، تو کلام کو مختصر کر لیا جائے. اب کلام کو پیش کرنا ہے مخاطب کے سامنے، وہ دوسری والی قسم نہیں ہے. جبکہ مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں یہ الفاظ کو چھوٹا کر لے اور اتنا ہی پیش کرے جتنے سے غرض پوری ہو سکتی ہو. جیسے کہ اگر مخاطب خالی الذہن ہے نسبت کے واقع ہونے یا نہ واقع ہونے کے اعتبار سے کہ زید آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، بالکل خالی الذہن ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے صرف آپ اس کو ایک بات پہچان کر دیں جا زیدن. کیا ہو گیا؟ زید آیا. تو اگر وہ خالی الذہن ہے حکم سے وَالتَّرَدُّدُ فِي، تردد نہیں، یہاں پر تردد سے پہلے نکالیں گے، یہاں ایسے نہیں کہیں گے ترجمہ. اگر وہ خالی الذہن ہو حکم سے یا تردد ہو اس کے اندر نہیں، بلکہ یہاں نکالیں گے فَإِن كَانَ خَالِيَ الذَّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَخَالِيَ الذَّهْنِ مِنَ التَّرَدُّدِ. اگر مخاطب جو ہو حکم سے بھی خالی الذہن ہو اور تردد سے بھی خالی الذہن ہو، تو ایسی صورت میں ضروری ہے استغنی عن مؤکدات الحکم، حکم کی تاکیدوں سے خالی کر کے بے نیاز کر لیا جائے. کیا کر لیا جائے؟ استغنیہ جواب کو کیا کر لیا؟ استغنا حاصل کر لیا جائے، یعنی بے نیازی کی جائے حکم کی تاکیدوں سے. یعنی کلام جو پیش کیا جا رہا ہے اس کے سامنے وہ تاکیدوں سے خالی کر کے پیش کیا جائے. سمجھ آگے نہیں؟ تو اگر مخاطب خالی الذہن ہو حکم سے اور تردد کے سے بھی خالی الذہن ہو، نہ اسے تردد ہے کسی چیز میں بلکہ سادہ ہی ایک ہے، تو آپ اس کو پیش کریں بالکل بے نیاز کر کے تاکیدوں سے خالی کر کے. جیسے جاء زید وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي، اور اگر وہ اس میں تردد ہو، کس میں؟ حکم کے اندر نسبت جو واقع ہونے میں اسے تردد ہو رہا ہے، زید آیا ہے کہ نہیں آیا، بس اب اسے تردد ہو رہا ہے. طالباً لہو، اب وہ اس کا طلبگار بھی ہے. کیا ہے؟ طلبگار بھی ہے اس کا، یعنی اس حکم کے بارے میں وہ پوچھنا بھی چاہ رہا ہے. تو حسنا توکید بمؤکد، تو ایسی صورت میں اس حکم کو پختہ کرنا اچھا ہے ایک تاکید کے ذریعے. اس حکم کو پختہ کرنا اچھا ہے ایک تاکید کے ذریعے. یعنی اگر متردد ہے تو ایسی صورت میں تاکید لانا مستحب ہے، مستحسن ہے، اور اگر وہ منکر ہے تو ایسی صورت میں تاکید لانا واجب ہے. یعنی اگر وہ متردد ہے اس میں اور اس کا طلبگار بھی ہو تو اس کا پختہ کرنا اچھا ہے ایک تاکید کے ذریعے. وَإِن كَانَ مُنْكِرًا وَجَبَ تَوْكِيدُ، اور اگر وہ منکر ہے، کیا ہے؟ مخاطب منکر ہے حکم کے ثابت ہونے کے بارے میں، تو ایسی صورت میں اس حکم کو مؤکد کرنا واجب ہے ایک تاکید کے ذریعے. یا جیسے ہی منکر کا انکار ہو، جس طرح انکار بڑھتے جائے آپ تاکیدوں کو بھی اضافہ کرتے چلے جائیں. جیسے کہ متردد ہے تو آپ کیا کریں؟ تاکید لانا مستحب ہے، انا زیدن قائم، انا کے ذریعے تاکید لیا ہے. اور اگر وہ منکر ہو جائے تو اس کی تاکید لانا واجب ہے، انا زیدن قائم. اگر آپ منکر ہے نہیں ماننا ہے اور اس کا انکار بڑھ رہا ہے نہیں آیا، انا زیدن قائم، اور انکار بڑھ رہا ہے واللہ انا زیدن لقائم. ہو گیا؟ انکار کے اعتبار سے تاکیدوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں. کما قال اللہ تعالی عن رسل عیسیٰ اذ کذبا فی المرۃ الاولی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکایت بیان فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کی. اس کو پہلے تھوڑا سمجھ لیں. سورہ یاسین کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام جس طرح تبلیغ کے لیے جاتے تھے ایسے ان کے حواری بھی تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے. تو آپ نے جو ہے انہیں بھیجا انطاکیہ شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے. یہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے گئے. اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، کیا ہے؟ فعززنا بثالث، ہم نے تین کے ذریعے اسے تقویت فرمائی. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں.
تو انہوں نے کیا ما انتم الا بشر مثلنا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، تم نہیں ہو ہماری طرح بشر، ہماری طرح بشر ہو، وما انزل الرحمن من شيء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا قال، اس سے پہلے ہے ما انزل الرحمن من شيء انتم الا تکذبون، قالوا ربنا يعلم انا الیکم یہ مرسلون، یہ اس کے بعد دوسری تاکید لا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ عزنا بذل فقال الیکم مرسلون، تو پہلی مرتبہ میں جب گئے انہوں نے، جب پہلی مرتبہ میں جا کر کے کلام پیش کیا تو یہ پہلی مرتبہ میں جب جھٹلائے گئے نا، تو انہوں نے جو ہے پہلی مرتبہ میں ان کا انکار زیادہ نہیں تھا، اتنا زیادہ انکار نہیں تھا سامنے والوں کا، تو مخاطب جو تھے سامنے والے جو، ان کا انکار میں مبالغہ نہیں تھا، تو ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے اپنے کلام کو پیش کیا، اسی حساب سے تاکید لائیں۔ کیا لائے؟ ان الیکم مرسلون، بے شک ہم آپ کی طرف بھیجے گئے، ایک انا کی تاکید لائیں اور جملہ اسمیہ کی تاکید ہے، جملہ اسمیہ بھی لاتے ہیں، وہ بھی ایک تاکید پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نسبت ہوتی ہے، وہ لوٹتی ہے دوبارہ سے اس کی طرف، مستدل کی طرف، تو دو تاکیدیں تھی اس کے اندر۔ پہلی مرتبہ میں جھٹلائے گئے تو اس سے انہوں نے کہا ان الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، انا لائے اور ایک جملہ اسمیہ کے ذریعے تاکید ہوئی، کیونکہ ان مخاطبین کا انکار میں مبالغہ نہیں تھا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ پھر بھیجا گیا، پھر انہوں نے پھر اور زیادہ انکار کیا، تو کیا کہا انا الیکم لمرسلون، اب یہاں کیا بڑھا دیے؟ لام بڑھا دیے، تاکید کے اندر کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا کہ منکر کے انکار کے اعتبار سے کیا ہوگا، اس کے اندر انکار ان کا مبالغہ تھا، تو اس لیے یہاں پر کیا کر دیا؟ تاکید دیا۔ جیسے انہوں نے کہا نا ان انتم الا تکذبون، تو پھر انہوں نے پھر بعد میں یہ لے کر آئے۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں قاصدوں کی حکایت کو، اذ کذبوا فی المرۃ الاولی، جب پہلی مرتبہ میں وہ جھٹلائے گئے تو کیا کہا انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ وفی الثانیہ، جب دوسری مرتبہ میں جھٹلائے گئے تو کیا کہا انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم یقیناً آپ کی طرف، ویسمی الضرب الاول ابتدائیاً، اور پہلی والی قسم کا نام۔ اب یہاں پر آپ یہ نکال لیں گے خبر کے تاکید پر مشتمل ہونے، خبر کے تاکید پر مشتمل ہونے یا نہ ہونے، کیا ہو گیا؟ خبر کے تاکید پر مشتمل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں، کیا ہوا؟ خبر کے تاکید پر مشتمل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ اگر مخاطب خالی الذہن ہو تو اس کو جو خبر پیش کی جائے اس خبر کا نام یسمى الضرب الاول ابتدائیاً، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي فَيُلْقَى الْخَبَرُ الثَّانِي يُسَمَّى الضرب الثاني طلبيًا، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا يُلْقَى الْخَبَرُ إِلَيْهِ وَيُسَمَّى الضرب الثالث انکاریًا۔ ہو گیا؟ وَيُسَمَّى الضرب الاول، پہلی والی قسم کا نام ابتدائی رکھتے ہیں، دوسری کا نام طلبی رکھتے ہیں، اور تیسری کا نام انکاری رکھتے ہیں۔ ہو گیا؟ اور چلیں نہ، ٹائم بچا ہوا ہے، 1 منٹ ہے، لمبا ہے یہ تو ٹائم لگ جائے۔ چلے ان لوگوں کا بھی ادھر سے ہی رہ گیا، یہیں تک ہوا ہے، آگے کا وہ الگ آ رہا ہے، اس کا پس منظر تھوڑا یاد رکھ لیں، ذہن میں رہے گا۔ کبھی کبھی کلام کو پیش کیا جاتا ہے ایسے مقتضی ظاہر کے خلاف، کیا جائے اخراج اعلیٰ مقتضی ظاہر، نکال کر کے مقتضی ظاہر کے بھی، اور کبھی کبھی اس کے خلاف نکالا جاتا ہے، یعنی مقتضی ظاہر کے اعتبار سے تو کلام کو پیش کیا جانا ہی ہے، اور کبھی کبھی اس کے خلاف پیش کیا جاتا ہے، اور سائل نہیں ہوتا انسان پھر بھی سائل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، سائل نہیں ہوتا پھر بھی سائل کے درجے میں لیا جاتا ہے، اس لیے اس کی طرف ایسی چیز پیش کی جاتی ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ خبر کی، جو اشارہ کرتی ہے اس کے لیے خبر کا اشارہ کرتی ہے، تو اسے گویا کہ ایسے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ خبر کا، جیسے متردد آدمی انتظار کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی بنائی اور کفار کو بتایا گیا کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا،
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنائیے ہمارے روبرو. یہاں سارے بتایا جا، اللہ نے بتا دیا ہے پہلے ہی کہ آپ کشتی بنائیے، آپ کو قوم کو عذاب آنے والا ہے. صحیح ہے، ان کو پتہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر اللہ ان کے بارے، پھر اللہ سے بعد میں اللہ فرما رہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ مجھ سے بات نہ کریں ان کے بارے میں، یقیناً ان کو غرق کیے جائیں گے. وہ ظلم ظالمین کے بارے میں مجھ سے آپ بیان نہ کریں، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے. یہ انہم مغرقون، یہ ذریعے تاکید لائی گئی، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے. یہاں سائل نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام کہ شاید یہ تمنا کر رہے ہیں چاند چل جائے گا، کیا یہ ڈوب ہوں گے، وہ ڈوبیں گے یا ان کو دبایا جائے گا، ایسے نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ان کی طرف سے پائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے لگ رہا تھا یہ بھی سائل ہیں، یہ بھی سائل ہیں، تو انہیں غیر سائل کو سائل کے درجے میں اتار لیا گیا. اب ان کو بھی ایسے انتظار ہے جیسے کہ متردد کو انتظار ہوا کرتا ہے، اس لیے انہم مغرقون کے ذریعے خطاب کیا گیا. حالانکہ پیچھے یہ تھا کہ آپ کشتی بنائیے، سارے حالات بتا اللہ تھے کہ وہ غرق ہوں گے، لیکن پھر بھی کہا اللہ نے اللہ سے کلام کیا انہوں نے نا، تو اللہ نے کہا فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ، گویا کہ انہوں نے کلام کیا ہوگا کہ شاید کلام کیا، اس طرح کا کلام کیا شاید وہ ڈوبیں گے یا غرق ہوں گے یا دبائے جائیں گے یا ان کی نجات کی کیا راہ ہوگی، کوئی بچیں گے، اس طرح کا کلام کیا. پھر اللہ نے فرمایا کلام نہ کرو ان کے بارے میں، بے شک وہ سب غرق کیے جائیں گے. یہ انہم لمغرقون کے ذریعے تاکید لائے، یہ سائل تو نہیں تھے لیکن کوئی ایسی چیز پائی جا رہی تھی ان کی طرف سے جو اشارہ کر رہی تھی اس بات کی کہ یہ بھی منتظر ہے جیسے متردد منتظر ہوتا ہے، اسی لیے انکار کے ذریعے مغرقون کی تاکید ہے. چلیں کل پڑھائیں. ہاں سوال لے گئے، سوال لکھ لینا، اس کو پہنچا دیے کاپی اور اس کو لکھ لینا. کہاں ہے کدھر گیا؟ یہ ہے علم معانی کو علم بیان پر مقدم کیوں کیا؟ موبائل